अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं डी चौक और मैं हूं आपकी मेजबान कतरीना हुसैन। पाकिस्तान में हम हमेशा यही कहते हैं कि फौज और सियासी क़यादत हम आहंग है जब उसकी जरूरत होती है, और कभी कभार हम ये कहते हैं कि नहीं जी, अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत कभी एक सफ़े पे नहीं हो सकते। ये जो सूरत हाल है ये क्यों है और ऐसे कब तक चलती रहेगी? आइडियल सिचुएशन में ये तो होना चाहिए कि फौज और सियासी क़यादत और पाकिस्तान के हर फर्द को ईंटों की तरह होना चाहिए जो बुने हुए एक दीवार मजबूत तौर पे खड़ी हुई हो। लेकिन कभी कभार अगर हम देखें और हम बात करते हैं खास तौर पे अस्करी और सियासी क़यादत के हवाले से, तो लगता है कि उस दीवार पे प्लास्टर कर दिया गया है और उस प्लास्टर के नीचे दरारें पड़ी हुई हैं, और जरा सा भी कोई झटका मिलता है तो वो प्लास्टर टूटता है और वो साफ आपको क्रैक्स नजर आ जाते हैं। क्या यही हमारा फ्यूचर है कि हम हमेशा एक इसी डामाडोल सिचुएशन में रहेंगे कि फौज का टेक ओवर होने वाला है, आर्मी क्या कहेगी? और इसकी कई वजूहात भी हैं। अब ये गुफ्तगू जो है ये फिर दोबारा शुरू हो गई है जब से साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ का ट्रायल का सिलसिला शुरू हो गया है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी, फौज नहीं होने देगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये तो माइनर, मैं कहूंगी माइनर हिस्सा है, उसके साथ ज्यादा अहम कि जब हम अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को देखें तो वो कौन बना रहा है, उसकी रिपोर्ट्स अभी आई हैं। और अमेरिका में एक रिपोर्ट आई है, सेनेट में पेश की गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब एक डेंजरस गेम प्ले कर रहे हैं बिकॉज ही इज ट्राइंग टू टेक ओवर एरियाज जो डोमिनेट उमूमन होती हैं बाय द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। आइन क्या कहता है ये हमें मालूम है, असलियत क्या है ये भी हमारे सामने है, लेकिन ये क्यों है और इसको हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? आइए आपका मेहमानों से मैं तारुफ कराती हूँ। आज स्टूडियो में मेरे पहले मेहमान हैं अहमद रजा कसूरी साहब, आप प्रोमिनेंट लॉयर हैं और साबिक सदर मुशर्रफ के आप काउंसिल भी हैं। स्टूडियो में मेरे दूसरे मेहमान हैं रऊफ हसन साहब, आप वेल नोन कॉलमनिस्ट हैं। और मेरे तीसरे मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, जो डिफेंस एनालिस्ट है एंड ऑब्वियसली विद हिज टाइटल वी नो के ये फौज में रह चुके हैं, सीनियर ऑफिसर थे। अभी यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू शुरू होगी। हमारे साथ रहिए प्लीज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं डे चौक। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे सियासी और अस्करी क़यादत के ताल्लुकात के हवाले से, लेकिन जाहिर बात ये गुफ्तगू वहीं से शुरू होगी जिसकी वजह से आजकल एक टेंशन आई हुई है। और कसूरी साहब, मैं उसी पे मैं जरा जिक्र करना चाहती हूँ कि मौजूदा जो सूरत हाल है, और ये एक तनकीद की गई है जनरल मुशर्रफ के बारे में कि उन्होंने ये कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि आप इंटरव्यू दे रहे थे और आप उनसे पूछा गया कि फौज का क्या रिएक्शन होगा, तो उनका कहना यह था कि मैं तो कहूंगा कि पूरी फौज अपसेट है, यकीनन वो नहीं पसंद करेगी अगर उनके एक्स आर्मी चीफ को कुछ हो गया। तो दैट वाज डायरेक्टली जनरल मुशर्रफ साहब इनवाइट कर रहे थे, और फिर वो पाकिस्तान फर्स्ट फोरम की भी तनकीद आई है कि उसमें आप भी शायद शामिल रहे और लोग, आप शामिल नहीं है लेकिन और लोग शामिल हैं। Why do this? Why not fight on the legal terms? देखें, कई चीजें होती फैक्चुअल होती हैं, उसकी जो है उसका एनालिसिस करना आपका राइट है, बट फैक्चुअल चीजें हैं। देखें, अदर डे मैंने प्रेस को कहा, मैंने कहा देखें कि एक सहाफी ने मुझे सवाल किया जो कि बड़ा उसमें एक हकारत का एलिमेंट था, एंड मैंने उसका जवाब बड़ा सख्ती से दिया, तो सारे सहाफी इकट्ठे हो गए और बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन मेरे खिलाफ की। राइट इज लो, इट इज राइट टू दी, बिकॉज वो एक बरादरी है, दे फेल्ट, उनकी इज्जत जिल्लत सांझी है, एंड दे सारे मेरे खिलाफ हो गए, तो क्योंकि वो बरादरी हैं। इसी तरह हम लॉयर जो हैं, हमारे किसी वकील के खिलाफ कोई पुलिस वाला या अदालत कोई बुरा सलूक करे तो हम भी इकट्ठे हो जाते हैं।
اسی طرح افواج پاکستان بھی ایک برادری ہے, اس اے کلین. جب اس میں آپ شامل ہو جاتے ہیں تو بلوچی نہیں رہتا, پٹھان نہیں رہتا, سندھی نہیں رہتا, پنجابی دے بیکم آل کامریڈ ان آرم, اور ان کا جو نسب العین ہے وہ ہے غازی یا شہید, ان کا مرنا جینا سانجا ہے. چیز یہ ہے کہ ناؤ ون شوڈ بی لٹل اسمارٹ, اور یہ بڑا ٹائٹ روپ واکنگ ہے. اگر صحافی سارے ایک کے خلاف کیا, سارے اکٹھے ہو گئے, ناٹ نوئنگ کہ اس نے قصوری صاحب کو سوال کیا, اس میں کتنا تذلیل کا ایلیمنٹ تھا کہ بھائی کمانڈو بھاگ گیا, یہ انہوں نے نہیں کیا, میرے خلاف سارے ہو گئے. چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی برادری کے طور پہ اتنا اگریسولی لیا, وہ بھی ایک برادری ہے. آپ کی برادری کے پاس جو ہے فنش کر دیں, آپ کی برادری کے پاس جو طاقت ہے وہ کیمرے کی ہے اور قلم کی ہے. میری برادری کے پاس طاقت جو ہے زبان کی ہے, ہم اسی زبان سے کسی کو سزا بھی دلواتے ہیں اور بری بھی کرا دیتے ہیں. اور اس برادری کے پاس طاقت ہے بندوق کی. لہذا یو شوڈ بی لٹل سینسیبل کہ وہ کہیں ریئیکٹ نہ کر دے. جو اگر آپ ریئیکٹ کر سکتے ہیں تو دے کین آلسو ریئیکٹ. کیا ایڈوائزبل ہے کہ اس قسم کا انٹروینشن یا ریئیکشن کو انوائٹ کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ اگر صحافی ایک میرے اونچی بولنے سے سارے اکٹھے ہو گئے, ڈیمونسٹریشن کر دی, rightly so I said it is your right. تو وہ بھی ایک برادری ہیں. Why can't you be more sensible? Why can't you be more sensible? کیوں آرمی کو دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہاں فیلنگ یہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ نواز شریف اور زرداری میں ایک MOU ہے کہ آرمی کی تذلیل کر دو, اس کو ڈیمورلائز کر لو, پھر کھاؤ پیو, 5 سال تم ایش کرو, لوٹو مارو, ہم نہیں بولیں گے, 5 سال تم کرو. دس از دی گیم پلان. دس از 4th جنریشن وار. 4th جنریشن وار یہ ہے, آپ کو باہر سے حملہ نہیں ہوگا, آپ کو عوام اور فوج کے درمیان میں خلیج پیدا کرنا. یہ آپ کی رائے, میں آئی ڈونٹ اگری وتھ یو, بٹ میں زیادہ گہرائی سے اس بات پہ رؤف صاحب یہ اس کو لینا چاہتی ہوں کہ ہماری عسکری قیادت اور ہماری سیاسی قیادت میں ہمیشہ, جب سر میں نے ہوش سنبھالا ہے تو ہمیشہ ایک شگاف رہا ہے, درار رہا ہے. یہ کیا ہمیشہ رہے گا؟ رہنا نہیں چاہیے, اور ملک کے مفاد میں بھی یہ ہے کہ یہ نہ رہے. جس کانٹیکسٹ میں آپ یہ سارا کچھ ذکر کر رہے ہیں, میں قصوری صاحب نے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. آئی لک ایٹ اٹ ان اے سلائٹلی ڈفرنٹ وے. اس وقت ملک میں جتنے مسائل ہیں, کیا اس میں ایک اور مسئلہ پیدا کرنے کی ضرورت تھی؟ یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو سب کو کہہ رہے ہیں. سب کو. Are you referring to General Musharraf's case? Obviously. ٹھیک ہے. میں ان دا لارجر کانٹیکسٹ یہ یہاں سے بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں. اس کی میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں تھی اور اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے تھا. ملک آلریڈی بہت سے مسائل میں گھرا ہوا ہے, اور میرا خیال ہے جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو چاہیے تھا کہ ان کو ایڈریس کرتا. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو کہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی 66 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ حالات جو تھے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی حمایت میں موو کر رہے تھے, اوے فرام دا ملٹری. پہلی دفعہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہوئی ہے فرام ون ڈیموکریٹک گورنمنٹ ٹو اندر. اور میرا نہیں خیال کا تو کوئی تھریٹ تھا ان کو, کسی قسم کا کوئی تھریٹ تھا. بٹ کیا آپ نہیں سمجھتے رؤف صاحب کہ کبھی بھی کسی بھی جنرل نے کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی ہے؟ جب انہوں نے کوز کیے ہیں, جب انہوں نے ایمرجنسیز امپوز کی ہیں, there has never been accountability. دیکھیے, اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ, اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پروفیشن کا رول ہے جس کے قصوری صاحب ممبر بھی ہیں. جوڈیشری نے ہمیشہ لیجیٹمائز کیا ہے ٹیک اوور کو, اور اس دفعہ بھی جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا تو ورس دین ایور بفور 3 سال تک ان کو کارٹ پلانش دیا تھا انہوں نے کہ جی آپ سنگل ہینڈڈلی کانسٹیٹیوشن میں بھی چینجز کر دیجیے. حقائق دیکھیے, آپ حقائق کو دیکھیے. میں اس کو ایک کہتا ہوں, میں اکاؤنٹیبلٹی کا حامی ہوں, میں جنرلز کی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی حامی ہوں, میں جوڈیشری کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کا حامی ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے پولیٹیکل لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. یہ پچھلے نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں, پچھلے 22 سال سے ان کے خلاف جو کورٹ کیسز ہیں وہ پینڈ ہوتے آ رہے ہیں. 22 سال سے, 22 years now. ٹھیک, مجھے بتائیے کیوں پینڈ ہوتے آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں ان کی تاریخ لگتی؟ کیوں نہیں ججمنٹس آتی؟ کیوں نہیں آتی؟
चले लेट्स गेट नंबर 2, आप नैब को देखिए, इंस्टीट्यूशंस में आज मैं कहीं देख रहा था और मैं ये नोटिस भी कर रहा हूं कि पिछले 7 महीने में इंस्टीट्यूशंस को इतना तबाह किया जा रहा है जितना कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी तबाह नहीं किया था। नैब को देख लीजिए, पैमरा को देख लीजिए, नादरा को देख लीजिए, स्टेट बैंक को देख लीजिए, एफपीआर को देख लीजिए। ऑन स्लॉट है कि वहां अपने ममनून हुसैन बैठाने हैं इन्होंने, वो ममनून हुसैन जो कि इनके मुरीद हैं, जो कि इनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, मुंशी है। देखिए मैं देखिए प्रॉब्लम ये है कि सियासी पर आ रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी करने के लिए आपको मॉरल स्टेचर और पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है। दोनों चीजें इस वक्त नहीं है। मॉरल स्टेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त है, अनफॉर्चुनेटली वो मॉरली डिप्राइव्ड है, वो मॉरली डिप्रेव्ड भी है, लेकिन आवाम ने उनको इलेक्ट किया है। अब ये एक अलग डिस्कशन है, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि ये जो इलेक्शन हैं, जो इलेक्शन जिस तरीके से कंडक्ट हुए वो एक अलग कहानी है कि किस तरीके से जनरल साहब आप मुझे बताएं कि ये जो शगाफ है, जो फौज और सियासी क़यादत, आवाम की मैं बात नहीं कर रही, मैं सियासी क़यादत की बात कर रही हूँ। हमेशा हम सुनते चले आए हैं कि फौज का रवैया कुछ ये है, मैं ऑन एयर नहीं कह सकती, लेकिन ... सिविलियंस, एक तनकीद है, सिविलियंस क्या कर लेंगे, सिविलियंस को कुछ नहीं करना था, फौज की सुपीरियरिटी है। ये कितना सही है? कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल सही है, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल गलत है। इज देयर एन एरोगेंस एक जो फौज में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरोगेंस नहीं है, और जो आप जिस चीज की तरफ इशारा कर रही हैं वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में होता है। आर्मी सिविलियन ही एक बच्चा पकड़ती है बाहर से, जो कि कॉलेज से फ्रेश करके अपने निकलता है इंटरमीडिएट वगैरह करके, और उसको फिर अपने एनवायरनमेंट में अपने एक सांचे में डालती है, वहां उसको वो ग्रेजुएशन कराती है, और उसके बाद उसको मिलिट्री एजुकेशन वगैरह दे के तो उसको ऑफिसर स्मार्ट ऑफिसर, और उसके साथ साथ सर्टन अदर थिंग्स, डिसिप्लिन वगैरह, इन चीजों पे करते। अब उस लड़के का अगर खुद उसकी जात से जब वो फौज में दाखिल होने के लिए आया, अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो लाजमन उस हालत से बहुत मुख्तलिफ, और आप उसको बेहतर कह लें या मुख्तलिफ कह लें, कि वो उससे बहुत मुख्तलिफ हो गया। तो डिसिप्लिन होता है और चाको चौबंद नजर आता है। उसकी एजुकेशन जो कि वो शायद सिविल में बड़ा केयरलेस था, लेकिन यहां ला के उसको एक ऐसे स्ट्रिक्ट माहौल में तालीम दी गई कि नाउ ही नोज एवरीथिंग, और उसको स्विमिंग से लेके राइडिंग, स्विमिंग और पोलो वगैरह, हर जो आप मर्दाना गेम कह सकते हैं वो उसको उसमें ट्रेन किया जाता है। उसके साथ वॉरफेयर के उसमें ट्रेन किया जाता है, उसके आर्ट में। वेरी माचो कल्चर, एक डिफरेंट कल्चर है। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूं उसको कि उस लड़के को कि 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद भी तुम वैसे ही नजर आ रहे हो, तो मैं उसे कहूंगा कि यू आर स्टिल लुकिंग लाइक ए सिविलियन। माय गॉड, इसका ये मतलब नहीं है कि एक वो कोई डेरोगेटरी मार्क है। हम उसे ये कह रहे हैं कि तुमने कुछ नहीं सीखा, तुम आए यहां पे, हमने जो सिखाना चाहा वो तुमने शायद, तो आप एक तो हम अपने ही लोगों को ये कहते हैं, बाहर सिविलियंस को नहीं कहते। अच्छा, अब सिविलियंस में क्या है? डॉक्टर हैं, सिविलियंस में प्रोफेसर हैं, सिविलियंस में इंटेलेक्चुअल्स हैं, मीडिया के लोग हैं। उस सबका अपना एक मकाम है अपनी सोसाइटी में। और एक एलिटिज्म आप कह रहे हैं हर प्रोफेशन में होती है। वो आप अपने प्रोफेशन में अपने लोगों को उसके मुताबिक करेंगे। अगर आप देखते हैं कि एक सहावी है और वो कॉलमनिस्ट है, ना उसकी तालीम है ना कुछ है, लेकिन वो बाहर सूरत किसी तरह बन गया है और शाम को जाके उसको शराब मिलती है, जाके पी लेता है, लेकिन तो आप उसको क्या कहेंगे कि तुम फौजी बन गए हो? नहीं, आप उसको फौजी नहीं कहेंगे, लेकिन आप उसको डेफिनेटली ये कहेंगे कि तुम साफी नहीं हो। अब मैं आपसे ये पूछूं आगे कि सहाफी कोई बहुत आला अरफा चीज है, तो वो बात नहीं है। सहाफी एक प्रोफेशन है, एक रोल है, सहाफी नजर आना चाहिए। हम उसको बुरा नहीं कहते, लेकिन हम उसको ये कहते हैं कि तुमने सीखा कुछ नहीं। सेपरेट है, सेपरेटिज्म है, एक अलग के वो सिविलियंस हैं, हम अलग हैं। मैं कल्चर की बात कर रही हूँ। मैं आपको बताऊं, शुरू से ही एक ये दीवार खड़ी की जाती है। नहीं, दीवार नहीं, ये एक समझने की जरूरत है। आर्मी प्रोफेशन नहीं है, आर्मी इज ए कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। आप कंटोनमेंट्स में जहां रहते हैं, आपके दाएं बाएं वही लोग रह रहे हैं, आपके अपने ऑफिसर्स वगैरह, उनके घरों में वही उसी तरह का खाना पकता है,
آپ اس کے گھر چلے جائیں تو اسی طرح کی چائے آپ کو ملے گی. سو دیر از اے سارٹ آف کلچر, دیر از اے سارٹ آف وے آف لیونگ. اور ایک اور بات میں یہاں پہ ریز کرنا چاہتی ہوں ویری انٹرسٹنگلی, جہاں تک مجھے پتا ہے کہ بلک آف جو میرجز ہوتی ہیں وہ ود ان دی آرمی فیملی ہو جاتی ہیں اکثر. تو وہ اگین دیٹس اے فیکٹر دیٹ از کریٹنگ اے سیپریٹ کمیونٹی. آپ آرمی آفیسرز کے بچے کی شادی پہ چلے جائیں یا کسی کے انتقال پہ چلے جائیں, آپ کو وہی گیدرنگ, وہی گروپ اور وہ ایک کنبہ نظر آتا ہے. جیسے قصوری صاحب نے کہا یہ ایک کنبہ ہے. اچھا, اب اس میں یہ قطن نہیں کہ کسی کو ہم یہ سمجھیں کہ وہ اگر اس کو یہ کہا کہ یار یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ٹرانسفارم انٹو اے سولجر, تو ٹرانسفارمیشن تو ہر پروفیشن کے لیے ہوگی. ایک ڈاکٹر ہے, اگر وہ اس وقت بھی حکیم کی طرح ہی بہیو کرے جب وہ اسپیشلائزیشن بھی کر کے آ گیا باہر سے, اور پھر لوگوں کو کہے کہ معجون کھا لو, تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ تو یہ فرق تو ہمیشہ رہتا ہے کہ آپ جس پروفیشن میں بھی آئے ہیں آپ عام آدمی سے مختلف ہو گئے. بٹ دس از اے ہیوج کمیونٹی. اب ایک سوال میں بس بریک کا وقت آنے جا رہا ہے رؤف صاحب, میں ایک سوال آپ کو ٹاس کروں گی کہ یہ جو صورتحال ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں تو دنیا بھر کی افواج میں یہی سلسلہ ہوتا ہے, چاہے آپ ویسٹ پوائنٹ لے لیں امریکہ میں یا سینڈرس لے لیں برطانیہ میں, لیکن ان کے یہاں بھی ایک ایلیٹزم تو ہے فوج کی, لیکن وہاں پہ فوج انٹرونشنز نہیں کرتی. واٹ از ڈفرنٹ پاکستان میں اور انڈیا میں؟ میں نے آپ کو میرا خیال ہے کہ پارٹلی اس کا جواب اپنے پہلے میں دیا تھا. کسی بھی پروفیشن کو ریسپیکٹ کمانڈ کرنے کے لیے مورل سٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, اور یہ جو ایروگنس کی بات ہے نا, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن ایروگنس صرف فوج میں نہیں ہے, ایروگنس ہر پروفیشن میں ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ ایک جو قصوری صاحب جس پروفیشن کو بلانگ کرتے ہیں اس میں بھی ایک لیول آف ایروگنس ہے, ایک اپنی طرز کا جو ٹیچ کرتا ہے. آئی بین ایسوسیٹڈ ود دی آرمی, آئی بین ایسوسیٹڈ ود دی ٹیچنگ پروفیشن, سو اس میں بھی ایک لیول آف ایروگنس ہوتا ہے, ایک سپیریورٹی فیلنگ ہوتی ہے. اسی طرح سے باقی بھی جتنے پروفیشنز ہیں اس میں بھی ہوتا ہے. آرمی کا سب لیکن اس لیے ٹوٹ کیوں جاتا ہے یہ جو ایک لائن ہوتی ہے کہ اس سے ہم ٹرانسگریس نہیں کریں گے, اس سے ہم آگے نہیں جائیں گے. بھارت میں نہیں ہوئی ہیں ملٹری انٹرونشنز, برطانیہ میں نہیں ہوئی ہیں, امریکہ میں نہیں ہوئی ہیں, تو کیوں یہ ہماری اسپیشلٹی سے پاکستان اور ملکوں میں بھی ہوئی ہیں, ناٹ گوئنگ ٹو سے کہ نہیں ہوئی ہیں, بنگلہ دیش اس کے اوپر ہم بعد میں آ جاتے ہیں. وہ اس لیے نہیں ہوتی جو میں نے پہلے کہا تھا, میں اس کو ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی اور مورل اسٹیچر بلڈ ہو جائے تو کوئی بھی انسٹیٹیوشن ان کو ٹیک آن کرنے میں ڈرے گا. انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو ساتھ ہسٹوریکلی ڈسکس کر سکتا ہوں فرام 1947 آنورڈ. یس, بٹ آئی ایم کیوریس, میں یہاں پہ ایک بریک لیتی ہوں اور یہ تفصیلات سب کو میں گفتگو میں لینا چاہتی ہوں. خواتین حضرات, بریک کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ اگر پاکستان کی سیاسی قیادت کسی طرح, جیسے کہ رؤف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مورل اسٹیچر نہیں ہے, تو کیا اسی قسم کی قیادت انڈیا میں نہیں ہے اور ملکوں میں نہیں ہے؟ وہاں پہ بھی تو پریٹی مچ ایک ہی تو لوگ ہیں, تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ پاکستان آرمی اور موجودہ صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے پلیز. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی چاک. بریک سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان جو سچویشن ہے, ایروگنس ہے, کیا ہے, یہاں پہ کافی رائے آ رہی ہے. ایک دو پوائنٹس میں یہاں پہ ریز کرنا چاہتی ہوں کہ موجودہ صورتحال جو ہے بہت ہی کلیئر ہے کہ اب یہ کل ہی ایک نئی رپورٹ آئی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا, یو ایس انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے جو یو ایس سینٹ سلیکٹ کمیٹی آن انٹیلیجنس کے سامنے بدھ کے روز پیش ہوئی تھی, جس میں کہا گیا تھا نواز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا سینٹرل پالیسی میکنگ رول سویلینز کا ان ایریاز میں آئے جس کو ٹریڈیشنلی عموماً فوج نے ڈومینیٹ کیا ہے. اور اس کا رپورٹ میں یہ کہنا تھا کہ his push for an increased role in foreign policy and national security will probably test his relationship with the new chief of army staff. Particularly the army believes that the civilian government's position impinges on army interests. یہ تو ایک انٹرنیشنل امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے جو آ گئی ہے.
उसके अलावा अगर आप याद करें कि जब उसामा बिन लादेन का जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो उसमें उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर चौधरी अहमद मुख्तार का ओपनली कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी ज्यादातर फौज का दायरा है, डोमेन है, और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये सारी चीजें जो थी उसामा बिन लादेन की, इसकी फलाना फलाना, ये आप कंट्री के डिफेंस सेक्रेटरी से पूछें जो अमूमन एक रिटायर्ड फौजी ब्यूरोक्रेट होते। तो क्या पाकिस्तान के सियासी क़यादत ने कुछ पोर्टफोलियोज ही कह दें, कुछ ऐसी चीजें पाकिस्तान के बारे में, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, क्या फौज को 100% दे दिए हैं? कसूरी साहब, तारीख की तो हम बात कर रहे हैं, वो हम करेंगे, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंटली आज जहां हम खड़े हैं, we can't afford to have this. देखिए, बात यह है, ये मिलिट्री सिविल रिलेशनशिप की कंट्रोवर्सी पहली दफा सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट होती है। दैट्स कॉल्ड कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी। Yes. लॉर्ड कर्जन वाज द वॉइस ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड किचनर वाज द कमांडिंग चीफ। और दोनों लॉर्ड से बैक होम उसी थी, वो दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज के थे। एंड द मैटर वेंट राइट अप टू द पार्लियामेंट। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, टग ऑफ वॉर हो गया, एंड इवेंचुअली इट वाज रिजॉल्व्ड दैट इन द अल्टीमेट एनालिसिस द मिलिट्री लीडरशिप हैव टू बी subservient to the civil setup. Constitutionally, I am a constitutional lawyer and I am also one of the founding fathers of Pakistan Constitution. Constitutionally, army जो है, वो army chief is not a government. It is a allied department of Ministry of Defence. Allied department, technical, legal position. यानी कि army chief के boss civilian है. Defense secretary is the government. Yeah. Commanding chief Pakistan Army is not COS is not a government. He is the head of the allied department. Government is defense secretary. लेकिन आपके बरादरी ने, सहाफियों ने एक टर्म यूज की, इस्तेमाल की, ट्राइका उसी कि भाई क्या है ट्राइका, क्या है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ। ये आपने की। बाहर वाले जो आते हैं वो यहां मिलने के बाद उसी वो समझते हैं ये यहां जोकर बैठे हुए हैं, दे गो टू GHQ एंड रियल टॉक होती है GHQ में। चीज ये है कि बात ये है, military bureaucracy is a rough horse and a politician is a rider. If rider has got strong legs and the grip over उसकी लुगामें पकड़ी और घोड़े को भगाए और उसकी झाग निकाल दे तो घोड़ा टॉप पर आ जाता, टक 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 टक, वरना ये घोड़ा आपको गिरा देता है। चीज ये है कि आपके पॉलिटिशियन जो के राइडर्स हैं उनमें कैपेसिटी नहीं है। They do not have that level of leadership, integrity, intelligence कि वो ये कैसे कह सकते हैं आप? नहीं है जी, नहीं है। देखें, प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन एड्रेस द स्टाफ कॉलेज, ही कैन गो टू NDC। अगर ब्राइट प्राइम मिनिस्टर हो जाके जियो पोलिटिकल सिचुएशन पर जा लेक्चर, फौजी जितने डिवाइडर है उतने है ही नहीं। वो घरों में जाके व्हाट ए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को हक है ना, देखिए वो कारोबारी हो उसी। एक सेकंड, नवाज शरीफ वॉज एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर 1999। अब मैं शख्सियत की बात कर रही हूं इसलिए कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे 2/3 अक्सरियत से। उनका कानूनन हक था कि वो जनरल मुशर्रफ को सैक करते हैं। हक था ना कानूनन जी। The Prime Minister can dismiss the Chief of Army Staff. Not the way he did. Not the way. Doesn't matter. He can still do it. No, not the way he did. You discuss करना चाहिए. Not the way he did. You see, I mean, had he been a sensible Prime Minister, he would have called him, and next day he would have said, General, you are a brilliant man, but we are not on the same page. मैं इस चीज पे थोड़ी वजाहत करूंगा। देखिए, अगर आप उस ईरा को थोड़ा सा, उस वक्त को थोड़ा सा एनालाइज करें, देखें, नवाज शरीफ साहब एक कॉन्स्टिट्यूशन का उनको जो राइट था उसको यूज करते हुए तहस नहस करने पे उतरे हुए थे सारा कुछ। सही अगर मैं अल्फाज यूज करूं, प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने सिंह फंसाया और उनको छुट्टी करा दी। चीफ जस्टिस का उन्होंने तमाशा बना दिया और जाके तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अटैक किया। नेवल चीफ और फिर नेवल चीफ गया, फिर जनरल जहांगीर करामत गया। क्या कहा था जनरल जहांगीर करामत ने? आज आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का नाम बना दिया। उसने कहा था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाने, काउंसिल की जगह कमेटी का लफ्ज यूज हुआ। हो ये रहा था कि ये अमीरुल मोमिनीन बनने के चक्कर में अपने तमाम फैसले किचन कैबिनेट 2.5 आदमी बैठते थे और कर देते थे। आपका मुल्क जो है वो सिर्फ 2.5 आदमियों के चक्कर में चल रहा था, जिनका ना इल्म था ना उनका वो नॉलेज था कि वो इन चीजों पर फैसले कर सकें। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन का राइट देखती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या आपको राइट देता है कि अगर आपने ये हटाना है तो आप हर चीज तोड़ फोड़ कर दें? आपने मकान कौम ने बनाया, आपका अपना है, आप तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ना तो बंदी है। कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को डिसमिस करना, ये हक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का था या पाकिस्तान की आवाम का था? देखें,
نواز شریف صاحب کا جو بھی تھا، اگر قوم کا حق تھا اس کو ڈسمس کرنے کا، میں بالکل تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ نواز شریف صاحب کا بھی حق نہیں تھا کہ وہ پورے سسٹم کو اٹھا کے نیچے اوپر سے نیچے کرتے ڈالر آپ کے کھائے گئے. میں آپ کو کیا بتاؤں اس دور میں کیا کیا ہو رہا تھا، لیکن قانون کی بالادستی ہے یا نہیں ہے، بات کرنا چاہتا ہوں. اس سے برا دور اگر کوئی ہے تو وہ ہائپوتھیٹیکلی کنسیڈ، مجھے بات کمپلیٹ کر دیں. میں ہائپوتھیٹیکلی کنسیڈ کرتا ہوں آپ کی اس بات کا کہ جو پرائم منسٹر تھا، الیکٹڈ پرائم منسٹر، اس کو یہ کانسٹیٹیوشن رائٹ تھا کہ وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کو ڈسمس کرتے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، میں آپ کو جب مورل اسٹیچر کی بات کرتا ہوں، جہاں کریڈیبلٹی کی بات کرتا ہوں، میں اس کو ثابت کرتا ہوں. اس کے بعد جوڈیشری نے 3 سال تک اسی یوزرپر کو کارٹ بلانش دیا کہ تم کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کرو، ٹھیک ہے. بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد اسی سو کالڈ یوزرپر نے ایک پولیٹیکل پارٹی پیس ٹوگیدر کی، انہی پالیٹیشینز کو ملا کے جو کہ سو کالڈ ڈیموکریٹس، ایک پارلیمنٹ میں گئے اور اس پارلیمنٹ نے اس ٹیک اوور کو لیجیٹیمائز کیا. ان ایڈیشن ٹو دی جوڈیشری. جب میں بات کرتا ہوں مورل اسٹیچر کی، جب میں بات کرتا ہوں کریڈیبلٹی، جب میں بات کرتا ہوں پلیز فارگیو مائی سیئنگ، بد کرداری کی، تو وہ اس کے یہ ہیں اس کے ثبوت جو کہ آپ کے سامنے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. آپ اس ملک میں، جب تک اس ملک میں آپ کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل چینجز نہیں کریں گے، دیکھیے اس اگر لاسٹ الیکشن کی بات کریں، میں لاسٹ الیکشن کی بات کرتا ہوں، 62 اور 63 اتنا شور تھا کہ یہ اپلیکیبل ہوں گے، کیوں نہیں اپلائی کیے گئے؟ کیوں؟ کیونکہ اس 365 بندوں میں سے میرا خیال ہے 65 بندے بھی اس لیکن مورل ججمنٹ نہیں ہے، اٹ از کانسٹیٹیوشنل ججمنٹ، اٹ از ناٹ مورل ججمنٹ. میں تو صادق اور امین، میں تو ایز اے پرسن میں چاہوں گا ایک منٹ میں ذرا سے ایک پوائنٹ کہنا چاہیے کہ صادق اور امین کا جملہ جو ہے اٹس اے مورل ججمنٹ، لیکن آپ نہیں ہونا چاہیے کانسٹیٹیوشن میں کنوکٹڈ ہے اس کو آپ کہیں کہ آپ کے کیس ہوا ہوا آپ کنوکٹڈ ہے. ایک سیکنڈ، میں تو لکھتا رہا ہوں اس کے خلاف کہ یہ 62 اور 63 نہیں ہونے چاہیے. جو چیز اپلیکیبل، جو چیز آپ امپلیمنٹ نہ کر سکیں وہ ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے تو پھر امپلیمنٹ ہونی چاہیے. میں ٹھیک بات کر رہا ہوں. ابھی میں کلیئر کر دوں آپ کو بات، ابھی میں کلیئر کر دوں. یہ جو آپ نے آئین کی بات کر رہی ہیں، آئین کی سپریمیسی، دیکھیں آرٹیکل 5 آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں لکھا ہوا لائلٹی ٹوورڈ دی اسٹیٹ، اوبیڈینس ٹوورڈز کانسٹیٹیوشن. لائلٹی از آف اے مچ ہائر کنوٹیشن دین دی اوبیڈینس. اگر کانسٹیٹیوشن اور ریاست جو ہے آمنے سامنے آ جائیں اور چوائس ہو کس کو بچانا ہے، ریاست کو بچانا پہلے ہے، کانسٹیٹیوشن کو نہیں بچانا. میں ایک سوال صرف کرنا کہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے گفتگو سے آپ لوگ تینوں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری موجودہ صورتحال جو ہے یہ سیاسی قیادت کی کمزوری کی وجہ سے. بالکل بیڈ گورننس، فوج کو بالکل میں نہیں چاہتا کہ، اور نہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں، نہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے کانسٹیٹیوشن کہتا ہے وہ ان کو انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں ایک چیز صرف سب کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ ڈیلیور کرے تو عوام اس کی حفاظت کریں گے، کوئی باہر سے آ کے اس کو گرا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، لیکن میں ایک سوال، لیکن جب آپ ڈیلیور نہیں کرتے، عوام کا آپ ستیہ ناش کر دیتے ہیں اور ہر ادارے کو آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مجھے جنرل صاحب میں صرف ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. 1977 جنرل ضیاء الحق ایک وائڈلی پاپولر پرائم منسٹر کو ہٹاتے ہیں اور ان کو پھانسی دے دیتے ہیں 97 میں. 1971 پاکستان کا سب سے بڑا سانحہ جب ہمارا ملک 2 حصوں میں ٹوٹ گیا، اس کو کس نے پریسائڈ کیا؟ ایک جنرل نے. یہ آپ نے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ لوگ تینوں کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے سب سے بڑے مسئلے جو ہیں وہ سیاستدانوں نے کیے اور فوجی. I mean, who presided over 71؟ یہ نہیں، جنرل یحییٰ کیا کر رہے تھے؟ اگر جنرل نے ڈیلیور کیا ہوتا تو شاید پالیٹیشنز دوبارہ واپس نہ آ سکتے. وہ بھی ہوتا یہ ہے کہ جنرل 3 سال ڈیلیور کرتا ہے، پھر اس کو ایک بخار چڑھتا ہے کہ میں نے ڈیموکریسی لانی ہے، پھر وہ یہی پالیٹیشنز کو پکڑتا ہے، یہ ساتھ مل جاتے ہیں، یہ اس کا بیڑا ڈبو کے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر گلے اس کے گلے میں پھندا پڑ جاتا ہے. آپ تینوں ڈکٹیٹرز کی ہسٹری دیکھ لیں. جنرل ایوب نے یہی کچھ کیا، ضیاء الحق نے یہی کیا، اور جنرل مشرف بھی آگے ڈوبا اس یحییٰ کو آپ بھول گئے بیچ میں. جنرل یحییٰ کو
یا کبھی دیکھا میں تھوڑی سی ذرا بات اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا رول نہ بھولیں. ذوالفقار علی بھٹو وہ شخص ہے جس کے اوپر 22 پولیٹیکل مرڈر سے آپ پاپولیرٹی کو اپنی جگہ پہ رکھیں لیکن ایک انسان کا کردار بھی دیکھیں. ہمیں وہ میں اس نیریٹو کے ساتھ اگری نہیں کرتا. میں فیل کرتا ہوں کہ اس ملک کو جتنا ڈیمیج جنرل ضیاء الحق نے کیا ہے وہ باقی سارے کرمنلز کمبائنڈ نہیں کر سکے. آج ہم جو بھگت رہے ہیں وہ اس کا دیا ہوا ہے ان ایوری پاسبل وے. جنرل ضیاء الحق واز دی آرچ کرمنل دس کنٹری ہیز ہیڈ. میں بالکل اس میں میں بات کسی ایک ڈفرنٹ بات کر رہا ہوں. دیکھیے اس کی جو مورل سٹیچر اور کریڈیبلٹی کی جو بات میں کرتا ہوں, آج یہ جو کمیٹی آپ کے سامنے آئی ہے, کترینہ مجھے مثال یہ دے دیجیے گا. اس میں 4 بندے ہیں جی. عرفان صدیقی, اس میں ہے یہ میجر عامر, اس میں ہے رستم شاہ محمد, اس میں یوسف زئی. مجھے آپ یہ بتائیے کہ میجر عامر کی, میں جب پولیٹیکل سٹیچر آپ کو پروو کرتا ہوں اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے. مڈ نائٹ جیکالز آپ بھول گئے؟ نہیں بھولے. عرفان صدیقی کے جو داڑھی ہے وہ اس نے کلازٹ میں رکھی ہوئی ہے, 50 گز لمبی داڑھی, اور اس کا آپ پچھلے دیکھیے 5, 10, 15 سالوں کے اس کے کال کا یہ جہادی ہے. یہ جہادی ہے نہیں جی, کنزرویٹو نہیں ہے, جہادی ہے. رستم شاہ محمد جو ہیں اس کو عمران خان نے ریکمینڈ کیا ہے. اس کا کیا اس کا اس وقت جب کہ ملک کو, میں یہ بات ختم کر لیتا ہوں, اس وقت جب کہ ملک کو ایک نیریٹو کی چینج کی ضرورت ہے, ایک انلائٹنڈ اینڈ پروگریسو پاکستان کی طرف آپ نے لے کے جانا ہے, ملیٹنسی کو آپ نے ایلیمینیٹ کرنا ہے, آپ ایک کمیٹی بناتے ہیں جو مورلی ڈپرائیوڈ اینڈ کمپرومائزڈ لوگوں کے اوپر کنسسٹ کرتی ہے. آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ ہے ان کی مورل ڈپرائیوٹی, یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو ہے نا مورل ڈپرائیوٹی. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک. یہ اہم پوائنٹ پہ یہاں پہ میں بریک لے رہی ہوں. اس کے واپس آ کے میں یہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے اگر پھر بھی ابھی بھی عسکری اور سیاسی قیادت میں ڈفرنسز ہیں تو ہم یہاں سے کہاں جائیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو ڈی چوک. یہاں پہ ایک بہت اہم بات کرنی ہے جس کا انٹروڈکشن ان مینی ویز روف صاحب نے پہلے ہی دے دیا تھا. وہ یہ کہ اب موجودہ صورتحال جو ہم نے دیکھی ہے, ایک وقت یہ آ گیا تھا کہ گفتگو نہیں ہو رہی, اے پی سی ہوا, ٹاکس نہیں ہوئے, اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمنٹری کمیٹی میں غالباً تقریباً فیصلہ ہی ہوا تھا کہ اب ملٹری آپشن ہی ایکسرسائز ہونا ہے. اور اس دوران بنو کا حملہ, راول پنڈی کا حملہ, اور میں کبھی نہیں میں ان سارے جب ہم لوگ کی ہم بات کرتے ہیں تو اعتزاز کو ہم نہیں بھول سکتے. ہنگو میں ایک بیچارہ بچہ, ہی واز کلڈ. کیا کیا نہیں ہوا ہے پاکستان میں, اور لمیٹڈ ملٹری اسٹرائکس شروع ہو گئے تھے, اور اچانک نیشنل اسمبلی میں میاں نواز شریف آ کے کہتے ہیں کہ مذاکرات کو ایک اور آپشن چانس دیا جائے گا. سخت تنقید کی رؤوف صاحب نے کمیٹی کے حوالے سے. جنرل امجد, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ لگ تو یہی رہا تھا کہ جنگ کی طرف فیصلہ ہو گیا ہے اور نارتھ وزیرستان میں خیبر ایجنسی میں محدود ملٹری اسٹرائکس شروع ہو گئے تھے. یہ واٹ ہیپنڈ؟ میرے خیال میں آج بھی اسٹریٹجی وہی ہے. اگر طالبان کی طرف سے کوئی ایکشن ہوگا اس طرح کا تو لازماً جو لوگ کریں گے ان کے پیچھے آرمی جائے گی, اور یہ ان کی ثوابدید پہ ہے کہ اگر گفت و شنید کی طرف آنا ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی چل نہیں سکتی, ہونی نہیں چاہیے. اگر آپ آرمی کے ان ایکشنز کو جو کہ بامبنگ کی گئی, ہیلی کاپٹر سے انگیج کیے گئے ٹارگٹ, اگر آپ وہ یوز کریں, اس پہ غور کریں, تو آپ نے جیسے خود کہا کہ بنو کا واقعہ یا یہاں کا جی ایچ کیو کے قریب کا واقعہ, یہ واقعات ہوئے تھے اور پھر جو ریسپانسبل تھے ان کے پیچھے آرمی گئی. یہ نہیں ہوا کہ واقعات نہیں ہوئے تھے اور آرمی پہلے سے جا کے یہ آپریشن کر رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو بھی ایک میسج ملنا چاہیے تھا کہ اگر آپ یہ کارروائیاں کرتے رہیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو اس کی سزا نہیں دی جائے گی. تو لیکن جنرل امجد لگ یہ رہا تھا کہ ملٹری آپریشن شروع ہو رہا ہے. افیکٹ ہوا ہے. اگر طالبان آج تھوڑا سیریسلی سوچ رہے ہیں نیگوسیشنز کے بارے میں تو وہ میں سمجھتا ہوں اس کا سوبرنگ افیکٹ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ نے بھی اپنی کچھ ریزالو دکھائی ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی تائید شامل تھی, کیونکہ جنرل راحیل شریف بڑا میں سمجھتا ہوں بڑا فریکوینٹلی پرائم منسٹر سے مل کے ڈسکس کر رہے ہیں چیزیں, اور یہ ٹوٹلی کوئی ایسے ہوا میں نہیں تھا کہ آرمی. میرا خیال ہے کہ یہ پالیسی ان کو آپس میں انہوں نے ایگری کی ہے کہ اگر اس طرح کا کچھ ہو تو پھر آپ نے دینا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر نے خود ان دنوں میں تقریر کی تھی اور کہا تھا
کہ یہ اگر اسی طرح یہ کرتے رہے طالبان، یہ حرکتیں کرتے رہے، تو ہم ان کے پیچھے جائیں گے جہاں تک بھی جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے اور ایک ریزالو اندر موجود ہے، لیکن ایک قوم بچی ہوئی تھی. آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی گفتگو کرنی چاہیے، آدھے کہتے ہیں کہ ملٹری ایکشن. تو میرا خیال ہے یہ بھی ضروری تھا کہ آپ ایک پیج پہ سب کو لانے کے لیے، تاکہ اگر ملٹری ایکشن آپ کریں تو ساری پولیٹیکل فورس آپ کے پیچھے. اوکے، مجھے ابھی اطلاع مل رہی ہے ایز وی آر ٹاکنگ کہ غالباً ٹی ٹی پی کی طرف سے کچھ سجیشنز آئی ہیں اور تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے کمیٹی کے کمپوزیشن پہ. پر ڈسٹربنگ بات یہ ہے کہ اس نازک موڑ پہ، اور یہ بہت نازک موڑ ہے پاکستان کی تاریخ میں، یہ فیصلے عسکری قیادت یا سیاسی قیادت مل کے اگر نہیں کریں گے تو ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوگا. دیکھیے، میں یہ فیصلے جو اس میں ایک چھوٹی سی بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا. جنرل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ملٹری اسٹریٹجی انہوں نے بہت زیادہ پڑھی ہوئی کہ مجھ سے. لیکن جو اس وقت جو بیلنس آف پاور ہے نا، یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے، یہ جو ہم ایک دن، ہفتے، مہینے آگے کر رہے ہیں، جو بیلنس آف پاور ہے نا، یہ ڈیسائسولی طالبان کے حق میں ٹلٹ کر رہا ہے. جب آپ نے کبھی بھی کسی بھی اسٹیٹ نے کوئی ایک آپریشن لانچ کرنا ہوتا ہے تو وہ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ کرتے ہیں، نیگوسیشن بھی فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ کرتے ہیں اور آپریشن بھی فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ کرتے ہیں. یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی، لیکن میں ایک مختصراً میں کر دیتا ہوں کہ جو یو ایس ڈرا ڈاؤن جو 2014 میں ہوگا، اس کے بعد طالبان جو افغانستان میں بہت زیادہ پاورفل ہونے کی امید ہے. وہ لازمی بات ہے، بیکاز اب وہ 120,000 سے کم ہو کے 40,000 رہ جائیں گے. اور ان کا جو اب آخری منٹ آ رہے ہیں تو I want to get the quick. میں صرف اس کو ختم کر دیتا ہوں، میں اس پہ نہیں جاتا ہوں. میں فیل کرتا ہوں کہ یہ ملٹری قیادت اور پولیٹیکل قیادت کا اکٹھے ہو کے فیصلہ کرنا آئیڈیل چیز ہے، لیکن میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ اس وقت ملٹری قیادت اور پولیٹیکل قیادت ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. ان کی جو تھنکنگ ہے، ملٹری قیادت کی تھنکنگ بہت دیر سے یہ ہے کہ جی ہمیں آپریشن لانچ کرنا چاہیے، لیکن پولیٹیکل قیادت میں نہ وہ مورل فورٹیٹیوڈ ہے، نہ ہی پولیٹیکل ول ہے. اور چونکہ یہ جہادی ہیں، کیونکہ یہ خود پروٹیکٹ کرتے ہیں سدرن پنجاب میں ان ڈیفنکٹ اینڈ بینڈ آرگنائزیشنز کو جو کہ انڈر دی پیٹرنیج اینڈ ٹیوٹلیج آف پولیٹیکل گورنمنٹ. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ فاٹا نہیں ہے صرف، یہ سدرن پنجاب ہے جو کہ پاکستان میں ہے، کراچی میں بھی ہے، میرے نیبرز ہیں. یہاں چاہیے 12 میں جا کے دیکھیے. لاسٹ ورڈز پہ یہ کمپلیسٹ ہے یہ گورنمنٹ ود دی جہادیز ٹو ڈسمینٹل پاکستان. لاسٹ ورڈ یہ ہے کہ جنرل مشرف کیس از ناٹ دی ایشو آف دس کنٹری. ایشو جس ملک کا ہے غربت، افلاس، جہالت. کراچی روشنیوں کا شہر اندھیروں میں ڈوب چکا ہے. بلوچستان از ڈرفٹنگ فرام دی فیڈریشن. نارتھ وزیرستان میں ملٹری آپریشن ہونے والا ہے. کنٹریز ڈول ڈرام، بیڈ گورننس، لوٹ مار. دس از ناٹ دی ایشو. ایشو اس کو ہے پاکستان کو کنسالیڈیٹ کرنے کا، اور کنسالیڈیٹ کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے. تو یہ سیاسی قیادت کرے گی یا عسکری قیادت کرے گی؟ نہیں، اس میں جو ہے دے ہیو ٹو ورک ٹوگیدر اینڈ دے ہیو ٹو ورک ٹوگیدر ان یونیسن. ساتھ ہونا ہے. ایک وقت ختم ہو رہا ہے کہ فوجی قیادت جو ہے وہ کبھی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر یہ آپریشن لانچ نہیں کرے گی. اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ فوج کے تمام کامیابی کا دارومدار عوام کی بیکنگ پہ ہوگی. اس کے بغیر کوئی آپریشن لانچ نہیں. بالکل صحیح. I'll have to leave it there. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے مہمانوں کا، احمد رضا قصوری صاحب، رؤوف حسن صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، آپ تینوں کا کہ آج آپ نے پروگرام میں شرکت کی. خواتین و حضرات، مشکل گفتگو تھی لیکن کرنی ضروری تھی، اس لیے کہ موجودہ صورتحال جو ہمارے سامنے ہے اس کی جڑیں جو ہیں وہ 1947 تک جاتی ہے، بلکہ جیسے قصوری صاحب نے کہا اس سے پہلے تک، گوز بیک ٹو کرزن کچنا. لیکن یہ موجودہ صورتحال 21ویں صدی میں ہم اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں فیصلہ یہی کرنا ہوگا، پاکستان کی عوام کو فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنی تقدیر کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے کر یہ فیصلے کریں کہ ہمیں کیا چاہیے. اینڈ میں بار بار اسی بات پہ آ جاتی ہوں، اب آپ کے ہاتھوں میں بہت اہم ہتھیار ہے اور اس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا. یو کین میک یور اوپینین نون. آپ لوگوں کو، عوام کو، عوام حکومت کو بتا سکتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. بہت طریقے ہیں ٹو کمیونیکیٹ دا ول آف دا پیپل. آج یہیں پہ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار ہمدرد کی صدوری، کھانسی چاہے الرجی سے ہو یا موسم کی تبدیلی سے، یہی ہے مؤثر علاج. ہم